میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ شروع میں ہم مالی لحاظ سے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ بھائی میٹرک میں تھا جب ابو نے ہارڈ ویئر کا بزنس شروع کیا۔ میٹرک کے بعد وہ ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ مجھے بھی پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے 20 سال کی عمر میں ایف اے پاس کر سکی۔ اب میں گھر پر ہی تھی کہ میری امی نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ رشتہ آیا، مگر جب انہوں نے میری چھوٹی بہن کو دیکھا تو اسے پسند کر لیا۔ میں شکل و صورت کی تو اچھی تھی مگر قد کچھ چھوٹا تھا۔ رشتہ اچھا تھا، امی نے میری چھوٹی بہن کے لیے قبول کر لیا۔ میں اپنے قد کو نہیں بڑھا سکتی تھی، البتہ اپنے اندر کچھ ایسی خوبیاں پیدا کر سکتی تھی جن کے نتیجے میں میری ایک خامی قدرے دب جاتی۔ نت نئے کھانے بنانا میرا من پسند مشغلہ تھا۔ گھر میں پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ نتیجے میں خاندان بھر میں میری ہنر مندی اور سلیقے کی دھوم مچ گئی۔ میری ان کوششوں کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ میرا اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ حمزہ ہمارے دور پار کے عزیز تھے۔ ان کے بارے میں اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ سرکاری ملازم ہیں۔ شکل و صورت کے بھی اچھے تھے۔ ان کے ابو کا سپر سٹور تھا۔ مالی لحاظ سے وہ ہمارے ہم پلہ ہی تھے۔ رشتہ ہونے کے بعد جلدی ہماری شادی ہو گئی۔ حمزہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے شادی کی وجہ سے اپنی جاب سے 1 ماہ کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ پہلا ماہ دعوت کھانے میں ہی گزر گیا۔ میں کہیں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی مگر دعوتوں کی وجہ سے موقع ہی نہیں مل سکا۔ البتہ حمزہ شہر میں ہی مجھے 1-2 دفعہ گھمانے لے گئے۔ انہوں نے جاب پر جانا شروع کیا تو میں نے کچن سنبھال لیا۔ میری ایک ہی نند تھی اور وہ شادی شدہ تھی۔ ایک دیور بھی تھا، وہ اپنے ابو کے ساتھ جنرل سٹور پر ہی ہوتا تھا۔ دن کے وقت گھر میں میرے علاوہ میری ساس بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے کچن میں میرا خیر مقدم کیا۔ میں گھر والوں کے لیے جو کچھ بھی پکاتی ان کے مشورے سے ہی بناتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے مطمئن تھیں۔ انہی دنوں میری ایک دوست مجھ سے ملنے آئی۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار میرے گھر آئی تھی۔ کھانے میں خصوصی اہتمام کر رہی تھی اور جب وہ چلی گئی تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی، اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بہت برا لگا، تاہم میں برداشت کر گئی اور بولی، آنٹی، شادی کے بعد پہلی بار وہ میرے گھر آئی تھی۔ میں جیسا اہتمام اس کے لیے اپنے گھر میں کرتی تھی ویسے ہی ادھر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تم جیسا بھی کرتی تھی، وہ تمہارے باپ کا گھر تھا، مگر پرائے گھر جا کر سسرال والوں کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میری عادت ہے کہ اپنی ذمہ داری خوشی سے نبھاتی ہوں، مگر میرے کام میں کوئی مداخلت کرے یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ شام کو حمزہ گھر آئے تو میں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ یہ میری بیوی کے منہ پر 7 بجے ہی 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں شوخی تھی۔ میں تو پھٹ پڑی۔ حمزہ، آپ بیوی بیاہ کر لائے ہیں یا کٹ پتلی جو سب کے اشاروں پر ناچتی رہے؟ وہ محتاط انداز میں بولے۔ کیا ہوا، امی نے کچھ کہا؟ میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا، جس کو سن کر ان کے چہرے پر بل پڑ گئے۔ تم بھی نہ، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھو بھائی، اس گھر میں اتنے عرصے سے امی کے حکم کا سکہ چل رہا ہے، اب یکدم تو وہ اپنی حکومت کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تھوڑا صبر کرو، جلدی تم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکو گی۔ انہوں نے پیار سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ میری ڈھارس یعنی ہمت بندھائیں گے اور اپنی امی سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے، مگر وہ تو الٹا مجھے کو سمجھانے لگے۔ خیر، اس مسئلے کا بھی میرے پاس ایک حل تھا، بس مجھے تھوڑے صبر کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ کر میں نے ان سے بحث نہیں کی، مگر اس واقعے کے بعد میں تو اپنی ساس سے کچھ کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ انتہائی ضرورت کے علاوہ ان سے بات نہ کرتی۔ انہوں نے بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر ایک دوست عالیہ کی کال آئی۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ مجھ سے بولی، شمع، میں شاپنگ پر جا رہی ہوں، تم ساتھ چل سکتی ہو؟ شاپنگ تو میرا من پسند مشغلہ تھا۔ شادی کی شاپنگ کے بعد سے اب تک مجھے شاپنگ کے لیے کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں ٹیکسی میں آؤں گی اور تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گی، تم تیار رہنا، اس نے کہا تو میں نے اوکے کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد میں نے حمزہ کو کال کر کے شاپنگ پر جانے کا بتا دیا۔ وہ کچھ مصروف لگ رہے تھے، اس لیے ٹھیک ہے کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ عالیہ آ چکی تھی۔ عالیہ نے شاپنگ پر کافی دیر لگا دی۔ مجھے تو کچھ لینا نہیں تھا، تاہم اس کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔
واپسی پر وہ مجھے گیٹ پر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ آج کافی دن کے بعد میں گھر سے نکلی تھی، اس لیے خاصی خوش تھی۔ ایک گانا گنگناتے ہوئے میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو میری نظر اپنی ساس پر پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ میں انہیں نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ ان کی کڑکدار آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کدھر گئی تھی؟ ان کے سوال سے زیادہ ان کا لہجہ مجھے ناگوار گزرا، تاہم میں نے خود پر قابو پایا اور نارمل انداز میں بولی، عالیہ کے ساتھ شاپنگ پر۔ اسے کوئی چیزیں لینی تھیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کس سے پوچھ کے گئی تھی؟ حمزہ کو بتا دیا تھا۔ اس گھر میں صرف حمزہ نہیں رہتا، تم جدھر بھی جاؤ گی مجھ سے پوچھ کر جاؤ گی، سنا تم نے؟ میں ان کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی۔ اب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تھا۔ مجھے جلد ہی اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ شام کو حمزہ گھر آئے تو میں معمول کے مطابق ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کلرک تھے۔ میں تو انہیں کوئی افسر سمجھتی تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ بہت اچھی سرکاری نوکری ہے، باپ کا بہت بڑا اسٹور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی نوکری کا سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کا آفس میرے میکے سے کافی قریب پڑتا تھا، مگر یہاں سے ان کا آفس کافی دور تھا۔ میں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی، آپ روز اتنا لمبا سفر کر کے تھک جاتے ہیں، کہیں پاس ہی ٹرانسفر کیوں نہیں کرا لیتے؟ تھک تو جاتا ہوں، مگر کیا کروں؟ اس کے علاوہ شہر میں کوئی اور آفس نہیں ہے۔ وہ میری ناک مروڑتے ہوئے شریر سے انداز میں بولے، تو پھر آفس کے قریب کوئی گھر لے لیں۔ 3 گھنٹے تو روز آپ کے سفر میں ویسٹ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ کرایہ الگ سے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہے، مگر مجبوری ہے، میری تنخواہ سے تو ہم 2 لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ گھر کا کرایہ میں کہاں سے ادا کروں گا؟ کیا مطلب؟ آپ کی تنخواہ کتنی ہے کہ ہماری ضروریات تک پوری نہیں ہو سکتی؟ میں چونکی، بس گزارے لائقی ہے۔ فی الحال تو ابھی تو نئی نئی نوکری ہے، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی۔ اچھا، تو آپ بھی دوسرے مردوں کی طرح اپنی تنخواہ مجھے نہیں بتانا چاہتے، مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ وہ میرے منہ بسوڑنے پر ہنسنے لگے۔ یہ میری سیلری سلپ ہے، آج ہی آفس سے ملی ہے، دیکھ لو میری تنخواہ۔ تنخواہ دیکھ کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ اس تنخواہ میں تو مہینے میں میرے 2 جوڑے بھی مشکل سے آ سکتے تھے۔ اوہو، یہ تو بہت کم ہے، اس میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا۔ تنخواہ آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی، ویسے بھی فی الحال ہمارے کون سے اتنے خرچے ہیں، گھر ابو کے پیسوں سے چل رہا ہے، میں تو تھوڑے سے پیسے امی کو دینے کے علاوہ سارے ہی بچا لیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، مگر میری پریشانی بڑھ گئی۔ آخر ساری زندگی ہم اسی گھر میں تو نہیں رہ سکتے۔ ساری زندگی تو کیا، مجھے تو یہ گھر ابھی سے کال کوٹری کی طرح لگنے لگا تھا، جہاں میں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ خیر، اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے مسئلے کا ایک حل مل ہی گیا۔ میں اپنے میکے آئی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ ہمارے کرایہ دار گھر خالی کر رہے ہیں۔ میں نے امی کے سامنے اپنے سارے مسئلے رکھے اور ان سے کہا کہ مکان کرائے پر دینے کی بجائے مجھے دے دیں۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ مان گئیں۔ مسئلہ حمزہ کو سمجھانے کا تھا اور منانے کا۔ انہی دنوں شہر میں سڑکوں کی مرمت کا کام شروع ہو گیا تھا، اسی وجہ سے شہر کے خاص روڈ پر ٹریفک کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ روڈ حمزہ کے آفس کے راستے میں ہی آتا تھا۔ پہلے جو انہیں آفس سے واپسی میں 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اب 3 گھنٹے سے بھی زیادہ لگنے لگے۔ صبح بھی انہیں جلدی نکلنا پڑتا۔ وہ انتہائی چڑچڑے ہو گئے تھے۔ جس رفتار سے کام چل رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کم سے کم 1 سال انہیں یہ مصیبت سہنا پڑے گی۔ ایسے میں نے انہیں کہا کہ ہم عارضی طور پر امی کے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے راضی تو نہیں تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماننا پڑا۔ حسب توقع ان کی امی نے بہت ناک بنائی، مگر حمزہ نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ ویسے بھی ان کے پاس تو حمزہ کے مسئلے کا کوئی حل تھا ہی نہیں۔ جہیز میں مجھے ضرورت کی تمام اشیاء ملی تھیں۔ میں نے وہ سارا سامان شفٹ کرایا۔ حمزہ نے سارے سامان کی شفٹنگ پر اعتراض کیا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے ہی تو وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، پھر سب چیزیں شفٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا ارادہ واپس اس گھر میں آنے کا نہیں تھا، تاہم میں حمزہ کو فی الحال یہ نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے بولی، مجھے پتہ ہے ہمیں وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اب ہمیں یہ چیزیں بار بار دوسروں سے مانگنی تو نہیں پڑیں گی۔ میرے جواب نے پتہ نہیں انہیں مطمئن کیا تھا یا نہیں، اس کے بعد وہ اس حوالے سے کبھی کچھ نہیں بولے۔
بھابھی کو میرا وہاں شفٹ ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ اس مکان میں کرایہ وہی رکھا کرتی تھیں، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس گھر میں میرا بھی حصہ تھا، وہ یہ بات جانتی تھیں، اس لیے اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ حمزہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے۔ اب وہ صرف 20 منٹ میں آفس سے گھر پہنچ جاتے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ میری ایک کزن کی شادی تھی۔ میں نے شادی کے لیے کوئی شاپنگ کرنی تھی۔ میں نے حمزہ سے کہا تو وہ حیران رہ گئے۔ اتنے کپڑے اور جوتے وغیرہ ہیں تمہارے پاس؟ شادی پر 20 سے زیادہ جوڑے تو تم نے لیے تھے، جن میں سے کچھ تو ابھی تک تم نے پہنے بھی نہیں ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولے، ان میں سے زیادہ تر تو گرمیوں کے سوٹ تھے، اب سردیوں کے لیے کچھ الگ سے تو لینا ہی پڑیں گے۔ کچھ سردیوں کے بھی تھے جو تم نے نہیں پہنے۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولے، وہ آپ کی طرف سے تھے اور وہ مجھے پسند نہیں آئے تھے، اس لیے نہیں پہنے۔ بہرحال لے کے دینے ہیں تو بتا دیں، میں امی سے کہہ دوں گی۔ اس بار میں سخت لہجے میں بولی۔ میں جانتی تھی میرے اس لہجے سے وہ دب جاتے ہیں، سو فضول کی بحث سے بچنے کے لیے انہیں فوری طور پر تیار کرنے کے لیے ایسا لہجہ ضروری تھا۔ امی سے کیوں؟ اب تم میری ذمہ داری ہو، خبردار جو ان سے کپڑے یا کپڑوں کے لیے پیسے مانگے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں امی سے کچھ کہوں۔ وہ مجھے بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ اگلے دن ان کی چھٹی تھی۔ لنچ کے بعد انہوں نے مجھے شاپنگ کے لیے کہا تو میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ مردوں کی عادت تھی ہر کام میں نکتہ چینی کرنے کی، مگر ہوشیاری سے انہیں رام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری شادی کو 4 ماہ گزر چکے تھے اور آج پہلی بار میں ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ میں لباس کے معاملے میں انتہائی چوزی ہوں۔ اپنی پسند کے برانڈڈ سوٹ، ان کے ساتھ میچنگ جوتے اور جولری لازمی ہیں۔ آخر ایک سوٹ مجھے پسند آ ہی گیا۔ یہ اچھا ہے نا؟ خرید لو۔ ٹھیک ہے، کتنے کا ہے؟ صرف 6,000 کا۔ ویسے تو اس کی اصل قیمت زیادہ ہے، مگر میں نے ڈسکاؤنٹ کارڈ بنوایا ہوا ہے، اس لیے مجھے 10% کم قیمت میں مل رہا ہے۔ میں نے فخریہ انداز میں انہیں بتایا۔ قیمت کا سن کر ان کا منہ بن گیا۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ میں اکثر اس دکان میں آتی رہتی تھی۔ شمع، میں تو کل 5,000 لے کر آیا ہوں۔ میرے ایک دوست کی ادھر دکان ہے، تم وہاں سے اپنے لیے کوئی گرم سوٹ پسند کر لو۔ باہر آ کر وہ بہت ہی شرمندگی سے بول رہے تھے۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں، رہنے دیں، ادھر بھی ویسے ہی سوٹ ہوں گے جیسے آپ لوگوں نے خریدے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش کی کہ میں کہیں اور سے پسند کر لوں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے پاس پیسے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں امی سے پیسے لے کر بعد میں خرید لوں گی۔ میری بس ایک ہی رٹ تھی۔ ٹھیک ہے، میں بازار میں تماشا نہیں بننا چاہتا، گھر جا کر اس بات پر بات کریں گے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں خاموشی سے کام کاج میں لگ گئی۔ حمزہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ آخر کار وہ بے بسی سے بولے، شمع، تم اتنی چھوٹی سی بات کا کتنا بڑا مسئلہ بنا رہی ہو۔ کپڑے تو کپڑے ہی ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر برانڈڈ نہ ہو تو۔ میں چپ رہی۔ تو پھر وہ بولے، اچھا بھائی، کل جا کر لے لینا اپنی پسند کا سوٹ، لیکن اپنی امی سے اس حوالے سے بات نہیں کرنا۔ میری آنکھیں لمحے بھر کے لیے خوشی سے چمکیں۔ آخر کار وہ مان ہی گئے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ میری ضروریات پوری کرتے رہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی امی سے بات کرنے کی۔ میں اپنی خوشی چھپاتے ہوئے بولی، میں نے کب تمہاری ضروریات پوری کرنے سے انکار کیا ہے؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ۔ وہ بے بسی سے بولے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی چادر میں میرے لیے 4 ماہ میں ایک سوٹ کی بھی گنجائش نہیں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ تم ٹینشن نہ لو، اس حالت میں ٹینشن ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں خاموشی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آنسو اندر ہی اندر اتارنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں تو ابھی سے آنے والے بچے کے لیے پریشان ہوں۔ آپ مجھے ایک سوٹ تک نہیں لے کر دیتے، اس کے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ لگتا ہے اب مجھے اپنی چادر تھوڑی سی بڑھانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ اب کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولے۔ میں نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا اور آج مجھے ان کے اس انداز کی سمجھ آ رہی ہے۔ خیر، اگلے دن وہ شام کو مجھے پھر مارکیٹ لے گئے۔ میری پسند کا سوٹ لیا۔ میں نے شوز لیے، بہت مہنگا سوٹ دلایا تھا۔ میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں سے پیسے لا رہا ہے۔ مجھے عام مل رہے تھے تو مجھے کیا ضرورت تھی پیڑ گننے کی؟ مگر آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ پیڑ گننا بھی میری ذمہ داری تھی۔ میرے شوہر اس دن کے بعد سے میری ہر خواہش پوری کرتے رہے۔ جو میں نے کہا ہر وہ چیز مجھے لا کر دی۔
برانڈڈ کپڑے پہنتی، برانڈڈ شوز لیتی۔ میں تو اپنی دنیا میں مگن تھی۔ میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ میرے شوہر مجھ سے کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن اداس رہتے ہیں، پر میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میرا پیٹ بھر رہا تھا، مجھے اپنے سارے کپڑے تنگ لگنے لگے۔ حمزہ مجھے مارکیٹ لے گئے اور مہنگے کپڑے مجھے دلائے۔ پہلے میں سرکاری ہاسپٹل جاتی تھی، اب میں ہر ماہ پرائیویٹ کلینک پر اپنا چیک اپ کروایا کرتی، اور ایک بہت ہی مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل سے میری ڈیلیوری بھی کروائی گئی۔ چھوٹا آپریشن ہوا، 40,000 کا بل بنا جو حمزہ نے ادا کیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی، مگر میں نے یہی سوچا کہ وہ اضافی اخراجات کے لیے اپنے ابو جان سے پیسے لے رہے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر میرے سسرالی بھی مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے مجھے واپس گھر شفٹ ہونے کا کہا۔ روڈ کا کام چل رہا تھا، اس لیے میں نے بہانہ کر دیا، اور وہ بچے کے لیے بہت سے کپڑے کھلونے لے کر آئے تھے۔ بچہ بھی 3 ماہ کا تھا کہ حمزہ کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ کچھ دن مجھے اپنے سسرال میں رہنا پڑا۔ واپس آنے کے بعد میں نے حمزہ سے کہا، آخر کب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر پڑی رہوں گی؟ آپ سپر اسٹور اور گھر سے اپنا حصہ لے کر کہیں اور گھر خرید لیں۔ کچھ کرتے ہیں، ادھر پاس ہی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، ہم قسطوں پر گھر لے لیتے ہیں، آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو حکم تمہارا، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ چند دن کے بعد ہی وہ آفس سے واپس آئے تو بہت خوش لگ رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آج جناب کے چہرے پر بڑی رونق نظر آ رہی ہے۔ شمع، مجھے پیسے مل گئے ہیں، کل ہم گھر پسند کرنے جائیں گے۔ میرا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا، اور ہم نے قسطوں میں نہیں بلکہ پورے کا پورا گھر مکمل پیسے دے کر خرید لیا۔ میں تو حیران تھی، اچانک اتنے پیسے حمزہ کے پاس کیسے آ گئے؟ پر مجھے کیا، میں سمجھ رہی تھی کہ ان کے گھر کے پیسے ہوں گے۔ گھر کے بعد میرا اگلا ٹارگٹ گاڑی تھی۔ اس کے لیے حمزہ پر میں نے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے ایک کار بھی لے لی، اور ہمارا بچہ جب 3 سال کا ہوا تو میں نے اسے ایک مہنگے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ شام کو ایکسٹرا کوچنگ کے لیے بھی بھیجنے لگی۔ حمزہ میرے کسی کام میں روڑے نہیں اٹکاتے تھے، وہ مکمل طور پر میرے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ اگلے سال ہمنا کی پیدائش ہوئی تو ہماری فیملی مکمل ہو گئی۔ بہت خوش تھی کہ میں نے جو چاہا پا لیا۔ میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو مجھ پر رشک آتا۔ میں سب کو کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر بلاتی تھی، اور ان کو اپنے گھر کا نظارہ کرواتی کہ دیکھو میرا شوہر میرے اشاروں پر ناچتا ہے۔ لیکن ایک دن میری زندگی کا سکون چھن گیا۔ ایک دن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میری زہریلی خواہشات نے میری خوشیوں کو ڈس لیا تھا۔ ایک دن میری سہیلی عالیہ، جو اکثر میرے گھر آتی رہتی تھی، اس کا فون آیا۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی حمزہ گھر پر موجود ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، آفس گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آ کر بتاتی ہوں، اور جب وہ آئی تو اس نے اتنا بڑا دھماکہ کیا جس نے میری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا میں نے حمزہ کو دیکھا تھا کسی عورت کے ساتھ، پر کس کے ساتھ؟ اس کی بہن یا والدہ؟ اس نے کہا نہیں، کوئی اجنبی عورت تھی، تقریباً 50-60 سال کی، اور حمزہ شاپنگ بیگز اٹھائے ہوئے تھا۔ پھر وہ لوگ کار میں بیٹھے اور چلے گئے۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں کہ حمزہ گھر پر موجود تھے یا نہیں، تو میں سمجھ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، بلا وجہ جھوٹی باتیں کر کے میرا دل خراب نہ کرو میرے شوہر کی جانب سے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم حمزہ سے خود جا کر پوچھ لو۔ میں نے یہی سمجھا کہ حمزہ آئیں گے تو ان سے معلوم کروں گی، پر حمزہ اس رات نہیں آئے، اور مجھ سے کہا کہ آفس میں بہت ضروری کام ہے اور آج میں نہیں آ سکتا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ حمزہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، ہمیشہ وہ وقت پر گھر آتے، لیکن اس بار ایسا نہیں تھا۔ اب تو میرے شک کو اور ہوا مل گئی۔ میں نے آفس میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہاں پر حمزہ موجود نہیں تھے۔ تو حمزہ رات بھر کس کے ساتھ تھے اور کہاں تھے، اس بات کا مجھے پتہ چلانا تھا۔ میں امی کے گھر پہنچی اور رو دھو کر ساری داستان بیان کر دی۔ میری ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ابھی صبر سے کام لو، پہلے تمہارے بھائی معاملات کی تہہ تک پہنچیں گے، اصل حقیقت کو جانیں گے، پھر حمزہ سے ہم پوچھ گچھ کریں گے۔ بلا وجہ اتنی جلدی الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور ہو، اپنے شوہر پر بھروسہ کرو۔ لیکن امی، میرے دل میں بہت سے ہول اٹھ رہے ہیں، بلا وجہ ابھی اس پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہارے بھائی سے کہتی ہوں، اور پھر بھائی صاحب جب آفس پہنچے تو وہاں پر تو حمزہ موجود نہیں تھا، اور آفس کے چوکیدار سے جو خبر ملی، اس خبر نے تصدیق کر دی کہ میری دوست عالیہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ حمزہ کسی عورت کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور وہ عورت باس کی بیوی تھی، پر اس نے باس سے 1-2 دن پہلے خلا لے لی تھی۔
کیونکہ باس اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے اور یہ بھی سنا گیا کہ حمزہ کو آفس سے نکال دیا گیا ہے۔ معاملہ کیا تھا اب تک حمزہ نے نہیں بتایا تھا۔ حمزہ نے گھر پر اس بات کی کوئی اطلاع نہیں دی کہ ان کو جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس بات کے تحت یہ تو آہستہ آہستہ معلوم ہو ہی جاتا، لیکن گھر میں پیسے کیسے آ رہے تھے اس راز کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ لیکن دوسرے دن حمزہ نے اس راز کو خود ہی کھول دیا۔ جب بھائی نے اس سے پوچھا تم کہاں تھے، اس نے کہا میں کیا کرتا، آپ کی بہن کی خواہشات، چاہتیں، برانڈز ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے اس جگہ شاپنگ کرنی ہے، مجھے اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، مجھے اتنے کھانے بنانے ہیں، مجھے بچوں کو مہنگے اسکول میں پڑھانا ہے، مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا ہے۔ کیا کرتا میں؟ کم تنخواہ تھی، 20,000 تنخواہ میں کیسے اس کی خواہشات کو پورا کرتا؟ بس جس وقت باس کی بیوی نے مجھے آفر کی اس وقت تو میں نے منع کر دیا۔ وہ کئی دنوں سے میرے چکر میں تھی کیونکہ میں شریف تھا اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، پر باس کے ان سے تعلقات اچھے نہیں تھے، ان کی انبن ہوتی رہتی تھی۔ لیکن چونکہ پوری پراپرٹی باس کی بیوی کے ہی نام تھی، اس نے مجھ سے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے ہو تو میں تمہارے گھر والوں کا خرچہ اٹھاؤں گی، تمہاری بیوی بچوں کا بھی، بس تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا اور کبھی کبھی اپنے گھر جا سکتے ہو اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کی خواہشات کا میں غلام ہی بن گیا، اس کی محبت میں دوسری شادی کر لی۔ مجھ پر یہ بات پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے گھر والے میرے ارد گرد جمع تھے۔ میرے ہوش میں آنے پر میرے بھائی پھٹ پڑے۔ دیکھا اپنی ناجائز خواہشات کا انجام، تم نے کیا کر دیا، کیا غلط کیا؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے سب کچھ مانگ سکتی ہے اور میں وہی مانگ رہی تھی۔ میں نے نخوت سے کہا کسی سے شادی کر لو، کسی سے ناجائز رشتہ رکھ لو، کہیں ڈاکے ڈالو، رشوت لے لو، تو کیا کرتا تمہارا شوہر؟ کم تنخواہ تھی اس کی، تم اس میں صبر شکر سے گزارا کر سکتی تھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ محبت کرنے والا شوہر ہے، تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، تمہاری ہر بات پر ہاں ہاں کرتا ہے۔ اگر وہ تمہیں فوری طور پر ہر آسائش نہیں دے پا رہا تھا تو کیا ہوا، آگے جا کر دے دیتا، لیکن صرف تمہاری وجہ سے مجبور ہو گیا اور ایک عورت نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا۔ سچ کہا جائے تو دونوں عورتوں نے اس آدمی کو پیس کر رکھ دیا ہے، ایک نے اپنی خواہشات کے لیے اپنے شوہر کو بیچ دیا اور دوسری نے اسے خرید لیا، اور میں نے اپنے شوہر کو نہیں بیچا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ کسی اور سے شادی کرے، وہ بھی صرف پیسوں کے لیے۔ تو پھر کہاں سے تمہیں پیسے لا کر دے گا؟ تو پھر کہاں سے یہ گھر آتا؟ یہ گھر بھی اسی عورت کے پیسوں سے ہے۔ جی ہاں، اس عورت نے پیسے دیے تھے انہی شرائط پر کہ وہ رقم دے گی، جتنی چاہے رقم دے گی، لیکن تمہارا شوہر اب اس کا ہے، تم نے اپنے شوہر کو بیچ دیا۔ اب جاؤ اپنی چیزوں میں رہو، اپنے گھر میں رہو، جاؤ ان پیسوں پر عیش کرو، برانڈ کی چیزیں خریدو، ہر چیز خریدو، پر تمہارا شوہر جو سب سے زیادہ قیمتی تھا، برانڈڈ تھا، اس کو تم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے سستے داموں بیچ دیا۔ افسوس ہے تم جیسی عورت پر۔ اور یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے اور حمزہ مجھے بس دیکھتے رہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، پچھتاوا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ نہیں، سب کچھ چھین لیا گیا۔